مجھے اسما بہن وہ وقت بھی یاد ہے کہ ایک بریفنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اس بریفنگ میں ایک کوئی فارن پالیسی کے متعلق کوئی ایشو کی سلائیڈز دکھائی جا رہی تھیں. ہم اپوزیشن میں تھے اور اچانک سلائیڈیں چل رہی تھیں اور بیچ میں کچھ صحافیوں کی تصویریں آ گئیں اور ان میں ایک تصویر آپ کی بھی تھی نیشنل سیکیورٹی رسک کے طور پہ. جی ہاں, دیکھیں یہ جو نیشنل سیکیورٹی کا جب آپ لفظ ایڈ کرتے ہیں نا, اب ہمیں وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ خدا را یہ 5th جنریشن والے جو آپ تیار کر رہے ہیں یہ مت کیجئے. اس وقت ہم سیکیورٹی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے تھے, جب منع کرتے تھے کہ جناب یہ کام مت کریں, یہ آپ کا نہیں ہے کام یہ کرنے کا, تو ہم اس وقت اینٹی 5th جنریشن وارفیئر لوگ. جی ہاں بالکل بالکل, اور آج بھی وہیں کھڑے ہیں. آج بھی وہیں کھڑے ہیں, آپ کی پوزیشن نہیں بدلی. آج بھی وہیں کھڑے ہیں. ہماری پوزیشن بھی نہیں بدلی. بہت سے لوگوں کی پوزیشنیں برباد کر دیں لیکن اپنی نہیں بدلی. لیکن دیکھیں یہ آج وہی لوگ پوزیشن برباد کر سکتے ہیں. ٹھیک, جو لوگ ان کے حامی تھے آج وہ ان کے مخالف ہیں. تو یہ نیشنل سیکیورٹی کے پیراڈائم اب کل کو اگر پھر کسی اور دی گل بن جائے تو یہ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں یہ پھر نیشنل سیکیورٹی رسک بن جائیں گے. بالکل بالکل. تو یہ جامہ پہنانا, اور اس کو ہم نے ابیوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے اس ملک کی تاریخ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیک نیوز ایک ایشو ہے, لیکن وہ فیک نیوز ویپنائز کر دیا ہے آپ نے اس قانون کے ذریعے جس کا اطلاق موسٹلی ویلاگرز, صحافیوں اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ ہونا ہے اور تنقیدی آوازوں پر. بالکل, اور کل کو پھر یہی لوگ ریگریٹ بھی کرتے ہیں, جیسے آج پی ٹی آئی ریگریٹ کر رہی ہے. اور نہیں کر رہی, میں نے تو نہیں سنا. I mean دل میں کر فرق دونوں جماعتوں میں دیکھیے نا. اب وہ جو اس وقت قانون لے کر آ رہے تھے, اچھا ویسے ٹو بی فیئر جو ریگولیٹری اتھارٹی کا قانون لے کر آ رہے تھے, فواد نے میٹنگ بلائی, میں بھی اس میں اپوزیشن کی طرف سے گیا اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی گئی. وہ کرمنل قانون نہیں تھا جو فواد لے کر آ رہا تھا, منسٹری آف انفارمیشن میں ہم اس کے پاس گئے تھے. جو قانون لانے کی جو خواہش تھی اور جو قانون آج آیا ہے, یہ ان جماعتوں کا اپنا تیار کردہ بھی نہیں ہے. سچی بات. اب مجھے یہاں پہ بریک لینے دیں, میں بریک کے بعد آتی ہوں. ویسے بھی آپ سیکیورٹی دیکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں, ایک تو ان کی جمہوریت پسندی کا چہرہ بھی چاک ہو گیا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. پھر جو سپیس ہم گلا کرتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں کہ جی سیویلین سپیس سیڈ کی جا رہی ہے, وہ آج کہاں پہ ہے؟ وہ آج اس کا کچھ بچا ہی نہیں. بالکل بالکل, یہ ایک بڑا یہ المیہ ہے ہمارے لیے. میں نے پھر بریک لینی ہے, بریک کے بعد پھر میں نے واپس آ کے صفحہ کیا سمجھے کہ یہ جو ڈائیلاگ کی ایک چھوٹی سی اپرچونٹی ملی تھی اب یہ ختم ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں ہوگی. دیکھیں جو پولیٹیکل کرائسس کی قیمت پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں, ہم سارے ادا کر رہے ہیں اس بے یقینی کی فضا کی, تو اس کے ڈائیلاگ ختم ہونے کی ایک کیجولیٹی تو پھر دوبارہ ہوگی کہ کرائسس بڑھے گا, درجہ حرارت کم نہیں ہوگا. تو اس کانٹیکسٹ میں خواہش تھی کہ مذاکرات کسی بننے چڑھتے اور درجہ حرارت میں کمی آتی, لیکن اب میرے خیال سے تحریک انصاف کے پاس اس میں ایک اپرچونٹی بھی ہے, اور اپرچونٹی یہ ہے کہ ایک لارجر نیشنل ایجنڈا کی جانب ایک کانورسیشن کو لے کے جایا جائے اور اس تاثر کو بھی زائل کیا جائے کہ یہ سب کچھ اقتدار میں واپس آنے کے لیے یا دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. لارجر نیشنل ایجنڈا ہو جس میں ہم ریٹرن ٹو ڈیموکریسی کی بات کریں, ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, انسانی حقوق کی بحالی کی بات کریں, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کریں. یہ جو گھٹن والا ماحول کریٹ کر دیا ہے, جو سیویلین سپیس سیڈ کر دی ہے, اور اس کے اوپر اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے فائدے میں. بالکل, اگر حکومت تو ظاہری بات ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں, لیکن کم از کم اپوزیشن کا ایک الائنس بننا چاہیے, اور الائنس اس چیز کو لے کر آگے چلے کہ اس 25 کروڑ کے ملک کو ہم نے کس جانب لے کے